الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ نہ کر محتاج مجھے کسی کا زمانے میں، نہ کر محتاج مجھے کسی کا زمانے میں، کمی ہے یا رب کون سی تیرے خزانے میں۔ دنیا نے قرآن کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے۔ اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر، جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، حضرت مولانا قاضی امین اللہ صاحب، حضرت مولانا نور حیدر صاحب، حضرت مولانا قاری فخر البشر صاحب و دیگر انتظامیہ، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت مجھے عزتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں عمل میں برکت نصیب فرمائے اور اس مدرسے کو مزید ترقی اور کامیابی نصیب فرمائے۔ آج کی اس تقریب میں مجھے مدعو کیا گیا تھا، بلایا گیا ہے، اور مدعو جب کر رہے تھے تو یہی کہا کہ آج آپ نے اصلاحی بات کرنی ہے، اور مسلسل مصروفیات بھی بہت زیادہ تھی میری، لیکن یہاں حاضری اپنے لیے باعث فخر اور باعث مسرت اور نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ اتنے پاکیزہ بچوں سے باتیں کرنا، طلباء سے باتیں کرنا، یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے گی، اور میں اس کو نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ مجھے کچھ کہنا تو نہیں آتا، لیکن جو اپنے مرشد سے سنا، شیخ سے سنا، ان کی صحبت سے جو حاصل ہوا وہی بتا سکتا ہوں۔ جو بزرگوں کی صحبت میں ملا، اکابرین کی صحبت میں ملا، وہی آپ لوگوں کو بیان کر سکتا ہوں، اور تو مجھے کچھ نہیں آتا۔ میرے بھائیو دوستو، اور جتنے بچے جو آئے ہوئے ہیں، ان کے والدین، یہ آپ لوگوں کے لیے کتنی خوشی کا مقام ہے کہ آج آپ لوگوں کے بچوں نے پوزیشنیں لی ہوں گی، کسی کا قرآن ختم ہوا ہے، کسی کا کیا، ایک خوشی کی لہر اٹھتی ہے دل میں کہ میرے بچے نے قرآن پڑھ لیا۔ ختم منایا جاتا ہے، حقیقت ہے ایسے پروگراموں میں پیسے لگایا جائے، جس کا بس ہو اپنے بس کے مطابق خرچ کرے، ایسے پروگراموں کو، قرآن مجید کے ختموں کو خوشی سے منایا جائے۔ تو آج سب خوش ہیں، اللہ اسی طرح ہم سب کو جنت میں بھی خوش رکھے۔ قرآن مجید پڑھنا، پڑھانا، حدیث شریف کیا ہے مفہوم؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تم میں سے بہتر شخص کون ہے؟ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ سیکھنے والا بھی بہتر ہے، سکھانے والا بھی بہتر ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ قرآن کو سیکھ کر جو حفاظ کرام ہیں، ان کو یہ بات کر رہا ہوں، بلانا مت۔ گھروں میں الماریوں کی زینت نہ بنانا قرآن کو۔ جرگوں کے وقت صرف قرآن کو مت اٹھانا،
قسموں کے وقت صرف قرآن کو مت اٹھانا، نکاح کے وقت صرف قرآن کو تحفے میں دلہن کو مت دینا، اس کو پڑھنا بھی، اس کو سیکھنا بھی، اس کے ترجمے کو بھی پڑھنا، پھر یہ آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ رسمی حفاظ مت بنو، آپ لوگ سیکھ کر جاؤ، قرآن کو پختہ کر کے جاؤ، اس پر عمل کرو، ایک ایک حرف پر عمل کرو، ایک ایک حرف پر عمل کرو۔ آپ لوگ جس نے ناظرہ کیا ہوا ہے وہ حفظ کرنے کی کوشش کرے، اور اساتذہ کی قدر کرو۔ جس استاد نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس استاد نے مجھے ایک الف سکھا دیا کہ فرمایا گویا میں اس کا غلام ہو گیا، وہ اب مجھے بیچتا ہے یا آزاد کرتا ہے؟ کیا گویا وہ مجھے بیچتا ہے یا آزاد کرتا ہے؟ اتنا بڑا حق ہے استاد کا، اتنا بڑا حق ہے ٹیچر کا۔ قسموں کے لیے قرآن کو مت اٹھایا کرو، اللہ کی پکڑ بہت خطرناک ہوتی ہے۔ میں آپ کو واللہ کہتا ہوں، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، با خدا اٹھا کر بول رہا ہوں، بہت اللہ کی پکڑ بہت عجیب ہوتی ہے۔ انسان خبر بھی نہیں ہوتا پھر پکڑا جاتا ہے۔ گناہ مت کیا کرو۔ آپ لوگوں کی عمر بننے کی ہے، بنو، کچھ پڑھو، سیکھو، دنیاوی تعلیم حاصل کرو، قرآنی تعلیم حاصل کرو، دینی تعلیم حاصل کرو، اسلامی تعلیم سب کچھ حاصل کرو۔ استاد کی قدر کرتے کرتے، اور اللہ سے ایک دعا کیا کرو، میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، کہ یا اللہ ہمیں محتاجی سے بچا، یا اللہ بغیر محتاج کے موت نصیب فرما۔ جس دن محتاجی آ جائے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں، اللہ کسی کے سر کے دشمن کو بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ محتاجی سے بچ کر رہنا، محتاجی کی دعا، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج، اپنا محتاج رکھنا، اپنے در کا محتاج رکھنا۔ دوسروں سے مانگو گے تو شرماؤ گے، ذلیل کرے گا وہ بندہ، دے گا تو احسان کرے گا، نہ دے گا تو آپ کے پیچھے مسخرے کرے گا، اور جب دے دیے تو احسانات آپ کو کرے گا کہ میں نے تو تیرے ساتھ نیکی کی ہے۔ اللہ سے مانگو، اپنے تمام مسائل اللہ پر حل کرواؤ۔ قرآن ایسی کتاب ہے، کیسی کتاب ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ آج یہ معجزہ ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو قرآن یاد ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی کلام اللہ کی کتاب، اور کوئی کتاب محفوظ نہیں ہوتی، جتنا بھی یاد کر لے محفوظ نہیں ہوتی، لیکن قرآن جو ایسی کتاب ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ اکابرین کا ایک واقعہ سنا دوں گا، پھر وقت بھی بہت کم ہے، آپ لوگوں کے معاملات ہیں۔ حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ہمارے دیوبند کے عالم تھے، اتنے ذہین کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ایک مرتبہ کسی ملک چلے گئے، میں بھی یہ واقعہ کسی سے سنا ہے، میں نے کسی ملک چلے گئے تو وہ وہاں ایک کتاب تھی جو کہ صرف اس ایک لائبریری میں تھی، وہ اور کہیں نہیں تھی، نایاب کتاب تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کتاب میں لے سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو نایاب کتاب ہے، اس پر تو ہمیں انعامات ملیں گے، یہ ملے گا، وہ ملے گا۔ بہرحال کیا میں اسٹڈی کر سکتا ہوں، اس کا مطالعہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل کر سکتے ہیں، لے پڑھیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو پڑھا، ایک بار کتاب رکھ کر آئے،
اس کتاب کی تحریر کرنا شروع کی. جو کتاب پوری دنیا میں ایک تھی اس کی تحریر کرنا شروع کر دی. جیسی تحریر مکمل ہوئی سب کو پتہ چل گیا کہ یار شاہ جی نے تو کتاب لکھ لی, انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ کہا یہ جھوٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. جب دونوں کتابوں کو ملایا گیا تو اس میں ایک واو کی غلطی تھی. کیا؟ ایک واو کی غلطی تھی, جو کہ مصنف کی غلطی تھی, انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی غلطی نہیں تھی. یعنی اتنا قوی حافظہ. وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حافظہ قرآن کو زیادہ پڑھنے سے ملا ہے, اور جو قرآن کو زیادہ پڑھتا ہے اس کا جسم کبھی خراب نہیں ہوتا, اور جو قرآن کو زیادہ پڑھتا ہے اس کو اللہ لمبی زندگی دیتا ہے, نیک اعمال کے لیے دیتا ہے. آپ ہمارے بزرگوں کو نہیں دیکھتے, ہمارے اکابرین کو نہیں دیکھتے, 100 سال عمر ہوتی ہے ان کی, حالانکہ 70 سال کے بندہ اس کا ذہن کام نہیں کرتا عام روٹین میں معاشرے میں دیکھا جائے, اور اس کی کتنی عزت ہوتی ہے بوڑھے اکابرین کی, ہمارے شیوخ کی کتنی عزت ہوتی ہے معاشرے میں. لوگ ان کے پاس دعاؤں کے لیے آتے ہیں, وہ کرنے آتے ہیں, اپنے لیے باعث نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اللہ یا حضرت ہمارے لیے دعا کرو, قاری صاحب, مولانا صاحب, شیخ صاحب, بابا جی ہمارے لیے دعا کرو, یہی بولتے رہتے ہیں. تو دین میں بہت عزت ہے, قرآن کے ساتھ جڑے رہو. میں نے شروع میں ایک شعر کہا, دنیا نے قرآن کو بھلا رکھا ہے, غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے, اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھو اور اس پر عمل کرو. آج سب نے قرآن بلا دیا, دنیا نے قرآن کو بلا دیا. ہمیں انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ وطن ہے اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب, مدرسہ وطن ہے اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر, ورق ہوگا کفن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر, ورق ہوگا کفن اپنا. ان کو علم کے ساتھ محبت تھی, تو آج وہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جس کے حافظے کی مثال لوگ دیتے ہیں, اور دیوبند کے مایا ناز علماء میں سے تھے, اکابرین میں سے تھے ہمارے. انہوں نے اللہ سے خود کو قبول کروایا تھا. آج ہم نے اللہ سے خود کو قبول نہیں کروایا. اللہ سے خود کو قبول کرواؤ, اللہ سے اپنی باتیں منواؤ, اٹھ کر مناجات کرو. خدا کی قسم وہ مزہ ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, اللہ سے مانگو. دنیا بھی مانگنی, اللہ سے مانگو. لوگوں سے مانگ کر کیا کرتے ہو, لوگ کیا دیں گے. اللہ سے مانگو, اللہ کو اپنا رازدان بناؤ. میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اللہ ایسا مسبب الاسباب ہے نا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ علماء کو دیکھیں, یہی قاریوں کو دیکھیں, یہی قراء کو دیکھیں, یہی طلباء کو دیکھیں, یہی دین کے سیکھنے والوں کو دیکھیں. ان کو کبھی بھوکا سلایا, کبھی بھوکا سلایا, کسی کو کبھی بھوکا سلایا. علماء کی تو اتنی عزت, صوفیوں کی معاشرے میں ہر وقت گوشت کھانا, ہر وقت یہ چیزیں کھانا, ہر وقت اللہ تعالیٰ ایسی غذائیں دیتا ہے ان کو. تو اللہ سے اپنے معاملات درست کرنے کی دعا کی کہ اللہ میرے معاملات درست کر, یا اللہ حلال رزق نصیب فرما, حرام سے بچا میری نسلوں کو بھی, حرام سے بچا میری نسلوں کو بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام مسائل حل فرمائیں گے. اور جن بچوں کے قرآن مجید ختم ہوئے ہیں, جن کو پوزیشنیں ملی ہیں, میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آپ کا ایک بار پھر تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی عزتوں سے بخشا, اتنی محبتوں سے نوازا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت نصیب فرمائے, اور آپ کی اور ہماری محبتوں میں اضافہ فرمائے.